بہت سی لڑکیاں صرف اس وجہ سے گھر بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی شادی نہیں ہو پاتی کیونکہ ان کے والدین جہیز کا انتظام نہیں کر سکتے۔ اگر آپ بیٹی کی شادی کے لیے جہیز کے لیے پریشان ہیں تو آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت ہی کارآمد ہو سکتی ہے۔ آج کا یہ مجرب وظیفہ آپ لوگوں کی زندگی کو آسان بنا دے گا اور جہیز کی مشکل کو بھی آسان کر دے گا۔ آج کے دور میں بیٹی کی شادی اور جہیز کا انتظام کرنا ایک بہت ہی بڑی ذمہ داری بن چکی ہے۔ ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنی بیٹی کو عزت کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے اچھے جہیز کے ساتھ رخصت کریں، لیکن آج کی اس مہنگائی کے دور میں گزارا ہی بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کی شادی بہت اچھے طریقے سے ہو جائے اور جہیز کا انتظام بھی بہت آسانی سے ہو جائے بغیر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے، بغیر ادھار قرض لیے، تو اس ویڈیو کو آج پورا دیکھیے گا۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں جو آپ بیک گراؤنڈ پہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہ میں نے چاند رات کی تیاریاں کی تھی۔ اپنا فیشل میں نے خود کیا تھا، اپنا وائٹنگ بلیچ خود کیا تھا اور اپنی مہندی بھی خود لگائی تھی۔ کس طرح سے کیا تھا سارا کچھ آپ لوگوں کو بیک گراؤنڈ کی ویڈیو میں نظر آتا رہے گا۔ یہ فیشل کٹ ہے میرے پاس آئی اسکن کیئر کی، اور یہ بہت اچھی ہے، وائٹنگ فیشل ہے یہ، اور اس میں تمام میتھڈ بھی بتایا ہوا ہے اور اسٹیپ بائی اسٹیپ اس میں لکھا ہوا بھی ہے کون سے اسٹیپ آپ نے کب کرنا ہے۔ اور میتھڈ تو آتا ہی ہوگا آپ لوگوں کو فیشل کرنے کا، اگر نہیں آتا تو آپ لوگ یوٹیوب کی ویڈیو سے واچ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو ساری فیشل کٹ بھی دکھا دیتی ہوں، اور وائٹنگ فیشل، یہ وائٹنگ فیشل ہے، اور جو وائٹنگ بلیچ میں نے کیا تھا، جو پارلر میں کیا جاتا ہے وائٹنگ بلیچ، اس طرح سے میں نے کیا تھا، وہ آپ لوگوں کو ویڈیو میں نظر آئے گا۔ اور مہندی میں نے اسٹیکر والی لگائی تھی، اسٹیکر مہندی جو آج کل بہت زیادہ ان ہوئی ہوئی ہے، تو میں نے وہی والی لگا لی تھی، تو وہ مجھے ایزی لگ رہا تھا لگانا۔ اچھا، یہ کلپس ایڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ گھر پہ بھی خود اپنا وائٹنگ فیشل کر سکتی ہیں، کوئی سا بھی فیشل کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ وائٹنگ بلیچ بھی کر سکتی ہیں، جو میں نے پارلر والا وائٹنگ بلیچ آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں دکھایا ہے، وہ آپ لوگ دیکھ لیجئے گا۔ اگر کرنا چاہیں تو پورا میتھڈ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے، آپ کر سکتی ہیں بہت آسانی سے۔ اچھا، یہ ساری چیزیں تو چلتی رہیں گی ویڈیو میں، لیکن بات کر لیتے ہیں اپنے ٹاپک کے حوالے سے۔ میری جو پچھلی ویڈیو تھی وہ تھی اچھے رشتے کے لیے، من پسند رشتے کے لیے۔ اگر بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے یا لڑکی کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے، کہیں پر بات نہیں بنتی ہے، یا بیٹا یا بیٹی کے رشتے میں رکاوٹیں ہیں، بندش ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، تو اس کے لیے میں نے وہ ویڈیو اپلوڈ کی تھی، آپ لوگوں نے بہت پسند کیا۔ اگر میرے نئے ویورز جنہوں نے ابھی تک وہ ویڈیو واچ نہیں کی ہے، دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل سے واچ کر سکتے ہیں، ساتھ ساتھ میں لنک ڈسکرپشن میں بھی ایڈ کر دوں گی یا آئی بٹن پہ ایڈ کر دوں گی۔ اسی ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ میری نیکسٹ ویڈیو جو ہوگی وہ جہیز کا انتظام جو ہے وہ غیبی مدد سے ہو جائے گا، اس پہ ہوگی۔ مطلب غیب سے آپ کی مدد ہوگی، غیب سے امداد آئے گی، اور آپ لڑکی کے جہیز کے لیے اگر پریشان ہیں تو اس کا انتظام بہت آسانی سے ہو جائے گا، آپ کو اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سی ایسی لڑکیاں گھر بیٹھی ہوئی ہیں صرف اور صرف جہیز کی وجہ سے۔ رشتہ بھی ان کا طے ہوا ہوتا ہے اور شادی بھی ان کی عنقریب ہوتی ہے، لیکن سب سے بڑا مسئلہ جو ہوتا ہے والدین کے لیے وہ ہوتا ہے جہیز کا انتظام کرنا۔ آج کل کی اس مہنگائی کے دور میں گزارا کرنا بہت ہی مشکل ہو چکا ہے۔ ایک شخص کی کمائی میں گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، ہزار طرح کے خرچے ہوتے ہیں، بلز آج کل بہت زیادہ آتے ہیں، گھر کے بھی بہت خرچے ہوتے ہیں۔ اگر بچے گھر میں پڑھ رہے ہیں، پڑھنے والے بچے ہیں، اسکول کالج یونیورسٹی جانے والے بچے ہیں، تو ان کے اخراجات اٹھانا بھی ایک باپ کے لیے بہت زیادہ دشوار ہو چکا ہے۔ اور جب گھر میں لڑکیاں بیٹھی ہوں، جن کی شادی کرنی ہو، جن کے رشتے آنے ہوں، ان کے لیے پریشانی ہو جاتی ہے والدین کو کہ جہیز کا انتظام کرنا بے انتہا مشکل ہو جاتا ہے۔ آج کل کی اس مہنگائی کے دور میں جہیز کا انتظام کرنا ایک غریب والدین کے لیے بے انتہا مشکل ہو چکا ہے۔ لیکن آج کی ویڈیو میں جو آپ لوگوں کو میں بہت ہی مجرب وظیفہ بتانے والی ہوں، یہ بہت ہی آزمودہ ہے، اور جس نے بھی کیا ہے ان کے غیب سے ایسے انتظامات ہو گئے ہیں کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کی بیٹی کی شادی بہت اچھے طریقے سے ہو گئی ہے، اور بغیر کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے، بغیر کسی سے مانگے، اللہ تعالیٰ نے ان کی جائز غیبی امداد کی، اور ان کی بیٹی اچھی طریقے سے رخصت ہو کر اچھے جہیز کے سامان کے ساتھ اپنے گھر چلی گئی، اور اپنے گھر میں خوش اور آباد ہیں۔ کوئی بھی وظیفہ کرنے سے پہلے اس بات کا لازمی خیال رکھیں کہ آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے۔ ویسے بھی آپ نے روٹین میں 5 وقت کی نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے۔ بہت اچھا ہو کہ نماز آپ بر وقت ادا کریں۔ جب آپ نماز کی پابندی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے آپ کا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، اور آپ گناہوں سے بھی بچے رہتے ہیں۔
جو شخص 5 وقت کی نماز کی پابندی باقاعدگی سے کرتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی نظر و کرم بھی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پر بہت سارے عنایات بھی کرتے ہیں اور نوازشیں بھی ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو کوشش کریں کہ آپ اپنی طرف سے دوسروں کی بھی مدد کرتے رہا کریں، صدقہ خیرات لازمی کرتے رہا کریں، جتنا ممکن ہو صدقہ خیرات لازمی کریں، اور کوشش کریں کہ کبھی بھی اپنے رویے سے، اپنی زبان سے کسی کی دل آزاری نہ کریں۔ اگر آپ نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اللہ کے بندے کو تکلیف پہنچائی ہے، اور جب اللہ کے بندوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ کی نظر میں بھی یہ عمل ناپسندیدہ ہے۔ کوشش یہی کریں کہ اپنی ذات سے کبھی بھی کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچائیں، جان بوجھ کر کبھی بھی کسی کی دل آزاری نہ کریں۔ ان ساری باتوں کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر جائز دعا قبول ہو، آپ کی ہر جائز خواہشات پوری ہوں، تو کوشش یہی کریں کہ اللہ تعالیٰ کو راضی رکھیں۔ جس نے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا، اللہ جس سے راضی ہو گیا، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی نوازشات اور عنایات برستی رہتی ہیں۔ آج کا جو یہ وظیفہ میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بتانے لگی ہوں، یہ اتنا آزمودہ، اتنا مجرب ہے کہ جس کسی نے بھی پڑھا اس کی بیٹی کی شادی بہت اچھے طریقے سے ہو گئی ہے۔ ایک ایسی خاتون جن کو میں نے یہ وظیفہ بتایا اور انہوں نے یہ وظیفہ پڑھا، وہ بیوہ ہیں اور ان کی بچی یتیم ہے، ان کی 6 بیٹیاں ہیں اور بیٹا کوئی نہیں، اور کرائے کے گھر پر رہتی ہیں۔ تو آپ لوگ سوچ سکتے ہیں کہ ان کے لیے کتنا مشکل ہوگا جہیز کا انتظام کرنا۔ وہ بہت ہی پریشانی کے عالم میں میرے پاس آئیں اور مجھ سے پوچھا، بلکہ مجھ سے انہوں نے اپنی پریشانی کا تذکرہ کیا۔ تو مجھے اس وظیفے کے بارے میں معلوم تھا، تو میں نے سوچا کیوں نہ ان کو میں یہ وظیفہ بتا دوں۔ لیکن اس وظیفے کی تاثیر کا مجھے اس وقت علم ہوا جب میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ انہوں نے یہ وظیفہ پڑھا۔ جب میں نے ان کو یہ وظیفہ بتایا تو وہ خوشی خوشی چلی گئیں میرا شکریہ ادا کر کے، اور جب انہوں نے یہ وظیفہ پڑھا، ان کی بیٹی کی شادی میں میں نے شرکت کی، تو میں نے دیکھا کہ ان کی بیٹی کی شادی ماشاءاللہ اتنے اچھے طریقوں سے ہوئی ہے، اتنی اچھے طریقے سے ہوئی، اتنے اچھے طریقے سے جہیز کا انتظام ہوا۔ انہوں نے خوشی خوشی مجھے یہ بات بتائی کہ تم نے مجھے یہ وظیفہ بتایا تھا اور میں نے اسے پڑھا، اور اسے پڑھنے کے بعد دیکھو کتنی اچھی شادی ہوئی ہے، اور وہ دل سے میرا شکریہ ادا کر رہی تھیں۔ تو اس بات سے مجھے بھی بہت خوشی ہوئی، تو سوچا کیوں نہ اپنے ویورز کے ساتھ، اپنے سبسکرائبرز کے ساتھ میں یہ وظیفہ شیئر کروں، کیا معلوم کسی کی مشکل میرے اس وظیفے سے آسان ہو جائے۔ اچھا جی، وظیفہ کس طرح سے کرنا ہے اور کتنے دنوں تک کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے، سب کچھ میں آپ لوگوں کو بتانے لگی ہوں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو پہ پہلی دفعہ وزٹ کیا ہے تو چینل پہ پہلی دفعہ وزٹ کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر بھی لازمی کر دیجیے گا۔ کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ میری ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی، نیکسٹ ویڈیو کون سے ٹاپک پر ہونی چاہیے۔ تو وظیفہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں۔ اول آخر 11 بار درود شریف پڑھنا ہے آپ نے، اس کے بعد 11 مرتبہ سورہ مزمل پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے یا مغنیو 1100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آخر میں 11 بار درود شریف پڑھنا ہے، درود ابراہیم آپ نے پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو 41 بار کرنا ہے، چاہے تو بیٹی پڑھ سکتی ہے یا پھر ماں بھی پڑھ سکتی ہے۔ اس وظیفے کا ذکر کسی سے بھی نہیں کرنا۔ عشاء کی نماز کے بعد تمام کاموں سے فارغ ہو کر سچے دل سے وظیفے پر دھیان لگا کر، اپنے مقصد کی طرف دھیان لگا کر آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کا ذکر آپ نے کسی سے بھی نہیں کرنا جب تک آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں۔ ناغے کے دن بعد میں شمار کر لیں، اور اس وظیفے کو کرنے کے بعد سچے دل سے آپ نے گڑ گڑا کر اپنے مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ، پورے یقین، پورے اعتماد کے ساتھ آپ نے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ اپنے مقصد میں کس طرح سے کامیاب ہوتے ہیں، اور جب آپ یہ وظیفہ کر لیں گے، آپ کا کام ہو جائے تو مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کر دیا کریں، بہت اچھا سا کمنٹ بھی کر دیا کریں، اور ٹل دین مائی نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ۔